السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم گرامر سیکھنے کے لیے یہ کلمات یوز کریں گے، اسے یاد کریں گے اور کاپی میں نوٹ کریں گے انشاءاللہ، تو ہمیں گرامر سیکھنے میں بہت مدد ملے گی۔ اسے یاد کریے اور نوٹ کر لیجئے۔ تو ہم شروعات کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حروف الہجائیہ، یہ کل 29 ہے۔ اس میں سے 7 پر ہے جو ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، اور را کبھی پر کبھی باریک پڑھی جاتی ہے، وہ قاعدے کے حساب سے ہم دیکھیں گے۔ اور باقی 21 کیا ہے؟ باریک ہے۔ ان کو یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے اور ہمارے دماغ میں بٹھا لینا ہے۔ اب ہم حرکت، زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہا جاتا ہے۔ یہ یاد کر لیں، حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش میں سے ہر ایک کو حرکت کہا جاتا ہے۔ جب ان تینوں کو ملاتے ہیں تو یہ حرکات ثلاثہ کہلاتے ہیں۔ جب تینوں مل جاتے ہیں تو حرکات ثلاثہ کہلاتے ہیں۔ اب متحرک، حرکت والا حرف جس کے اوپر کوئی حرکت ہو وہ متحرک کہلاتا ہے۔ جیسے با کے اوپر زبر ہے تو با متحرک، تا کے نیچے زیر ہے تو تا متحرک، سا کے اوپر پیش ہے تو سا متحرک، با تی سو، اس طرح پڑھیں گے اسے۔ اب ہم زبر کے بارے میں جانیں گے۔ زبر کو فتح کہتے ہیں اور زیر کو کسرہ کہتے ہیں، کسرہ، پیش کو ضمہ، اسے بھی یاد کرنا ہے۔ زبر کو نصب کہتے ہیں اور زیر کو جر کہتے ہیں اور پیش کو رفع، اسے بھی یاد کرنا ہے۔ با کے اوپر زبر آ گیا تو کیا ہو گیا؟ یہ اس کا نام منصوب، اور با کے نیچے زیر آ گیا تو یہ مجرور ہو گیا۔ با کے اوپر پیش آیا تو مرفوع ہو گیا، اسے بھی یاد کرنا ہے۔ واحد، یعنی عربی میں ایک کو واحد کہتے ہیں۔ واحد جس سے ایک چیز سمجھی جائے، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں وہ ایک لڑکا کھانا کھاتا ہے، جو یہ ایک لڑکا ہے یہ واحد ہے۔ مثنیٰ یعنی دو، مثنیٰ یعنی دو اور تثنیہ یعنی دو، یہ دونوں ایک ہی نام ہے۔ جس سے دو چیزیں سمجھی جائے، مثنیٰ لکھا ہو تو سمجھنا کہ دو چیزیں ہیں۔ تثنیہ اور مثنیٰ کو دو کہتے ہیں۔ جیسے کہ اردو میں ہم کہتے ہیں وہ دو لڑکے کھیل رہے ہیں، یہ جو دو لڑکے ہیں یہ مثنیٰ ہیں۔ جمع، جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائے، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں وہ سب لڑکے کھانا کھا رہے ہیں، تو وہ سب کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے۔ واحد جس سے ایک چیز سمجھی جائے، مثنیٰ یا تثنیہ جس سے دو چیزیں سمجھی جائے، جمع جس سے دو سے زیادہ چیزیں سمجھی جائے۔ منفی یعنی نیگیٹو، جس سے کسی کام کا نہ ہونا معلوم ہو، جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ جو نہیں ہے اسے منفی کہتے ہیں۔ مثبت یعنی پازیٹیو، جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو،
جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں ہاں میں کھانا کھاؤں گا، جو یہ ہاں ہے اسے مثبت کہتے ہیں۔ منفی یعنی نیگیٹو، جس سے کام کا نہ ہونا معلوم ہو۔ مثبت یعنی پازیٹیو، جس سے کسی کام کا ہونا معلوم ہو۔ اسے یاد کریں گے اور عمل میں لائیں گے اور اپنے کاپی میں نوٹ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے اور عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا منشا یہی ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کے معنی سیکھنے کے لیے یہ گرامر سیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سکھا دے۔ کوشش کرنا ہمارا کام ہے، علم کا عطا کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمیں مکمل قرآن کا ترجمہ جاننے والوں میں سے بنا دیجیے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔